میں کہیں تھوڑا کام میں بیجی تھا. ویری گڈ. جی السلام علیکم گلاب بھائی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومن بھائی کیسے ہو؟ اللہ کا شکر، فرسٹ کلاس. الحمد للہ الحمد للہ. ہاں آج میں نے بولا چلو کہاں ہو، میں رقیب بھی تھا صبح، میں رقیب نے کال کی تھی، تھوڑی دیر اس کے ساتھ بیٹھا، پھر وہ چلے گئے تھے. ابھی آیا تو ریکارڈنگ رقیب سارا دن پریشان کرتا ہوں، میسج کرتا ہے مجھے، منا بھائی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ارے بھائی کیسے آ جاؤ یار. جی وندے ماترم جی بولے. جی جی منو بھائی فرمائیے فرمائیے. جی جی قرآن میں منو بھائی ایک آیت ہے، اس میں لکھا ہے ہم نے اللہ کی کتاب کو وبھاجت کرنے والوں پر یاتنا اتاری تھی. وبھاجت کرنے والوں پر کیا اتاری تھی؟ یاتنا، عذاب. ہاں عذاب. دیکھیں نا، آپ کو عذاب کا مطلب کیا سمجھنا ہے. دیکھیں آپ کو جو کچھ بھی عذاب یا پنشمنٹ جو کچھ بھی یہ ہماری اس کے سسٹم سے دے گا نا، اس کے سسٹم جو یہ نیچرل قدرت ہے، اس سے آپ کو جو بھی پنشمنٹ ملنی ہے اس سے ملے گی، اور ریورڈ بھی ملنا اس سے ہی ملے گا. تو عذاب بولے. جی 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 تو میں کہہ رہا تھا اس آیت کے بارے میں تھوڑا سا سمجھا دیجیے. جیسے اس میں نا عذاب اتارا تھا تو کیا عذاب تھا وہ، اور یہ وبھاجت کرنے والے آیت کون نمبر لوگ بولیے، تھے. آیت نمبر بولیے. آیت نمبر ہے آیت نمبر سر بولیے. یہ 15 کی 90. 15 کی 90. مومن صاحب کھول لیں. مومن صاحب جی دیکھیں، مومن صاحب میں نے سنا نہیں تنزیل سے دیکھیں 15 کی 90 میں کیا لکھا ہوا ہے. 15 کی منو 90. بھائی میں جی کھولتا ہوں. جی کھولو. سورہ ہجر کی جی جی سورہ ہجر. انزلنا علی نہیں، اس المتقین. میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بیکٹ میں ڈالی ہوئی ہے نا بھائی، بیکٹ میں ڈالی اس میں ہوئی ایسی کوئی ہے. بات ہے ہی نہیں. 15 کی 90 میں تو کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے. نہیں ملے گا. 90 تو چھوٹی سی آیت ہے، کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا کہ ہم نے تقسیم کرنے والوں میں پیش کیا. اب اس کا نہیں پتا کون سی آیت کی بات ہو رہی ہے. وندے ماترم جی یہاں کہا جائے لوگ اختلاف کرتے تھے نا، سیپریٹ کرتے گروپ میں، انسانوں میں فرق ڈالتے تھے، تو ان کے لیے کتاب اتاری کہ بھائی تم سارے انسان ایک ہی ہو، منا تو بھائی شانتی سے رہو. منا بھائی جو آپ نے یہ اسکرین پہ آیت لے رکھی ہے، اس میں اس کی یا ہندی پڑھ دیجئے. ہندی ہاں جیسے کہ ہم نے اللہ کی طریقے کو یہ بریکٹ میں دیا نہیں، یہ عربی میں نہیں دیا ہے اوکے نا. وبھاجت کرنے والوں پر اتاری تھی، بس اتاری تھی. کیا اترا؟ اس کے پیغام اترا، اس کا کمانڈ اترا. یاتنا بریکٹ میں دیا ہے، یہ لکھنے یہ جس نے انواد کیا نا اس کی سوچ ہے. اوکے نا. منا بھائی میں یہی تو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، اس آیت کے بارے میں سمجھا دیجئے. میں آج کے بارے میں یہی تو سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ ہم نے تمہارے یہ جو ڈفرینٹ گروپ بناتے نا، دیکھیں آپ کو یہ سمجھنا ہے وندے ماترم جی، یہ ساری کتاب سارے انسانوں کے لیے ہے. سب سے پہلے بات تو آپ یہ سمجھیے، یہ کتاب نازل ہوئی ہے یہ دھرتی پہ رہنے والے سارے انسانوں کے لیے، جو صحیح راستے پہ آنا چاہتا ہے، سو جو گنان لینا چاہتا ہے ان کے لیے. اوکے نا. تو کہتے یہاں پہ کہا گیا کما کا مطلب جیسے کہ ہم نے اتاری ہے، نازل کی ہے، ریویل کی ہے، آیا کیا ہے. آیا ریویل جانتے نا آپ، آیا کیا ہے اس کو ہندی میں کیا بولتے ہیں. آپ کے سامنے لے کے آئے حقیقت کو، ہم آپ کے سامنے لے کے آئے کس کے اوپر؟
जो सेपरेट है, जो इंसान आपस में बटे हुए हैं, एक बोलता है तू नीचा है, तू ऊंचा है, मैं स्वर्ण हूँ, तू शूद्र है, तू ये है, तू फलाना है, ये सब की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये वो कह रहा है कि ये किताब हमने इसलिए उतारी कि तुम लोग सेपरेट हो गए, तुम सेपरेट हो गए इसलिए मैं ये किताब उतारी है। तुम इंसान हो, सब एक ही हो, सबकी एक ही फीलिंग है, सब एक जैसा, सब हर आदमी खाना खाता है, वो भी तुम्हारी तरह है, सब आदमी एक जैसे, एक दूसरे मोहब्बत करो, प्यार से रहो, अच्छे से रहो, बस ये कहा गया है। जी जी इसमें मुनव्वर भाई, मैं बोलूं? बोले बोले। जी मुनव्वर भाई, ये आयत स्क्रीन पे ही रखना भी ना। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात। देखिए, जो ये आयत आपने स्क्रीन पर लगाई है, ये कौन से उससे ली गई है, किस वेबसाइट से, कहाँ से ली गई है, एक तो वो नहीं है इसमें। आप जो ज्यादातर आयतें जो स्क्रीन पर दिखाते हैं, वो कुरान.com से दिखाते हैं। जी जी, बोलो, आप और बोलो मुझे कहाँ से, लगता आप बोलो कहाँ से दिखाऊं? नहीं, तो ये कुरान.com से तो दिखाई नहीं आपने। बिल्कुल। हाँ, तो ये मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आप जो मैक्सिमम आयत दिखाते हैं कुरान.com से दिखाते हैं स्ट्रीम में। भाई ये तो भी ये वाली कुरान.com ही है, कुरान.com ही हाँ है, बोले ये बोले। ऊपर हाँ दिखा स्क्रीन पर दिखाए कृपया कुरान.com। मुन्ना भाई ये कुरान.com ही है ना। कुरान.com तो है यार। हाँ बैक करो मुन्ना भाई, देखो पूरा मैं बता रहा हूँ, पहले ये देखो, पेज ओपन ये आ गया, देखो, ये देखो जी दिखा। चलिए, ठीक है। थोड़ा ऊपर करें सब, थोड़ा ऊपर करें। हाँ, ये अब इसमें देखो। हाँ, नहीं, वही उसी आयत पर लाए कृपया। देखिए, हाँ, अब मेरा इसमें देखिए सवाल ये था, इसमें जैसा लिखा है, जैसा कि हमने अल्लाह की किताब को विभाजित करने वालों पर। अब इसमें देखिए दो बात आ गई, अल्लाह की किताब, ठीक है जी। अरे लिखा ही नहीं अल्लाह, है उधर में लिखा ही नहीं है थी अरबी में, वो लोगों ने डाली है बैकेट अच्छा, में। तो अरबी में क्या लिखा हुआ, यही तो मैं जानना चाह रहा कि अरबी में क्या है। हम अरबी में इसके, जो लिखा था, मैंने तो पहले ही पढ़ दिया था अरबी में क्या लिखा हुआ है। इतना आसान सी बात लिखी हुई वहां पे कि भाई एक एक लफ्ज का तर्जुमा कर सकते हैं, कमा अंजलना अलल मुख्तसिमीन, यानी कि मुख्तसिमीन जो तकसीम करते हैं, लोगों को तकसीम करते हैं या किसी भी चीज़ को तकसीम करते हैं, कमा अंजलना अला, हमने उन पे नाजिल किया, जो तकसीम करते थे या तकसीम करने वाले थे उन पे नाजिल किया। इसमें कहाँ है अजाब क्या वगैरह, क्या है? तकसीम क्या और क्या क्या तकसीम क्या तकसीम करते थे? उससे पहले, उससे नहीं, आप समझे नहीं, यानी कि नहीं, मैं इससे समझ, आपने इससे तकसीम इससे इससे आपने आगे, तकसीम का लफ्ज बोला ना, नहीं आपने मैं बता रहा हूँ उससे आगे बताया ना, उसके आगे बताया, वो एक आयत तो नहीं है ना ये। तकसीम वाला बता दीजिए, क्या तकसीम करते थे। हाँ तकसीम बता रहा हूँ, वो सुने सुने, अल मुख्तसिमीन, अभी अगली आयत है और इसके साथ मिली हुई है, नल्लज़ीना जालुल कुरान अज़ीम, वो लोग थे जिन्होंने कुरान को तकसीम कर दिया था, पारे पारे कर दिया था। ये भी क्लियर हो गई अगली आयत के अंदर। तो इसमें क्या मसला है, क्या है? ये आगे अगली यही तो आयत, मैं अल्लज़ीना, वो लोग इनटू पोर्शन तकसीम किया इन्होंने, ठीक है ना, ये अच्छा, वो लोग। कुरान को तकसीम करा, उनकी बात हो रही, जिन्होंने कुरान को तकसीम करा, हाँ उन जी, लोगों की बात हो रही है शायद में। नहीं, अच्छा ये मजे की बात, ये हमसे पहले की बात हो रही है, हमसे पहले की बात हो रही है। ये कुरान का मतलब ये होता है, अब कुरान का एक लफ्जी मायनी है, हम तो एक अरबी का लफ्ज है उसको वैसे ही लेके चलते हैं ना। अब ये हमसे पुराने लोगों की बात हो रही है, भाई कुछ लोग थे जिन्होंने ऐसा ऐसा किया था, तो वकुल इंदी अना नजीरुल मुबीन, कि भाई मैं तो सिर्फ पेशगा हूँ, कुछ मतलब आगाह करने वाला हूँ, कोई आपको बताने वाला हूँ, आपको अगले आने वाले किसी भी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। और यही चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ तुमसे पहले भी लोगों पे भेजी जा चुकी है, यानी कि लोगों को भेजा जा चुका है बताने के लिए, नज़ीरुल मुबीन, डराना या किसी चीज़ की, मतलब किसी खतरे से डराना जिसे कहते हैं ना, वो उस तरीके से यहाँ पे बात पेश हो रही है। जी, मैं बोल रहा हूँ कि किस चीज को तकसीम किया और किसने किया, ये बताएं, किस चीज को तकसीम तकसीम ऐसा किया होता है और ना, तकसीम होता है मैसेज, डिवाइन मैसेज,
مثال کے طور پہ تقسیم جیسے آپ مجھے نہیں پتا آپ کا تعلق کس مذہب ارے سے ہے. بھائی تقسیم کو میسج بولتے ہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہو؟ ہاں ہاں تقسیم میسج تقسیم ہوتا ہے. یہ بتایا تو قرآن تقسیم ہوا، قرآن کے آپ ٹکڑے بول رہے ٹکڑے ہوئے. ہو، آپ نے بولا تقسیم کو میسج کرتے ہیں. ہونا میسج کو یار پتنی الٹا سن رہے ہو. ابھی دیکھو ابھی میں نے چائے نہیں پی. کھانا کھا میرا جو اگر ایسی باتیں کرنی ہے تو پھر ٹھیک ہے. میں پوچھ رہا ہوں تقسیم کس چیز کو کیا اور کس نے کیا؟ تقسیم وہی میسج ہوا جس طرح مثال آ گئی اگلی کہ قرآن کو تقسیم کیا، قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے مراد یہ نہیں کہ اس کے پرکشے اڑا دیے. ظاہر سی بات ہے جو اس کے اندر میسج ہے اس کو اپنا مختلف انداز میں لوگوں نے اپنے اپنے مطلب سے پیش کرنا شروع کر دیا. یہ تقسیم ہو گیا. یعنی کہ جو اصل اس کی تھیم ہے کسی بھی علم کی، اس کے بجائے زمانے بھر کی کہانیاں سنانا شروع کر دی. اس کو کہتے مطلب ہیں سیدھا بولیے نا، قرآن کو تقسیم کر دیا. بھائی قرآن تو عربی لفظ ہے نا. ہم تو علم کی بات کریں گے نا، میسج کی بات کریں گے نا. قرآن بھی میسج ہی ہے. ہم سے پہلے قرآن آیا ہوا تھا، اس کو بھی مانے. پھر ہم سے پہلے بھی موجود دیکھو تھا یہ. مومن بھائی دیکھو ان کو ایسا سمجھاؤ. ارے وندے ماترم جی جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کو جی تقسیم کرنے مطلب آپ کتاب کی فزیکل کتاب کو تقسیم کرنا سمجھ رہے ہیں. فزیکل کتاب کو تقسیم کرنا ٹکڑے ٹکڑے کر دیں نہیں. اگر وہاں ایسا ہوتا تو وہاں قرآن کی جگہ کتاب لکھا ہونا چاہیے. وہاں لکھا ہے قرآن. تو قرآن کا مطلب ہوتا ہے ریڈنگ، پڑھائی. آپ پڑھائی کو تقسیم کیسے کرو گے بتاؤ آپ مجھے. تو میں وہی تو پوچھ جو رہا آپ کس اسے چیز پڑھ رہے ہو. ارے میں وہی تو پوچھ رہا ہوں کس چیز کو تقسیم کیا اور کس نے کیا. سیدھی سی بات ہے. پڑھائی کو جن لوگوں نے بھی الذین کا مطلب جو لوگ بھی تقسیم، جن لوگوں نے بھی تقسیم کیا ان کے لیے نازل اچھا کیے میں اس نے. کا پتہ ہی ہے کس نے کیا، اس کا پتہ ہی نہیں ہے کس نے کیا. ہاں مومن بھائی نے آپ کو یہی تو کیا. اپنی کہانیاں بتانے لگے لوگ. جو حقیقت ہے وہ نہیں بتا رہے تھے، اس کو تقسیم کر کے بتانے لگے، اس کو بانٹ کے بتانے لگے. کوئی اپنے طریقے سے بتا رہا ہے. ابھی وندے ماترم جی اپنے طریقے سے بتا رہے ہیں، منا بھائی اپنے طریقے سے بتا رہے، مومن صاحب اپنے طریقے سے بتا رہے. یہ تقسیم ہو گیا پڑھائی کو، اس کی پڑھائی کو. اچھا وہ لوگوں نے پڑھی. ہاں لوگ جو پڑھ رہے تھے وہ اپنے اپنے طریقے سے بتانے لگے پڑھ کے. ابھی دیکھو نا آپ نے انواد، ابھی آپ نے پڑھا عربی میں، آپ نے انواد کچھ غلط کیا، دوسرے نے پڑھ کے اپنے طریقے سے سمجھایا، تیسرے نے پڑھ کے اپنے طریقے سے سمجھایا. تو یہ تقسیم ہو گیا. میں ایڈ کرنا اچھا چاہوں تو گا منا بھائی، میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا. اس کے اوپر کیا ہے دیکھیے نا منا بھائی، اس کے اوپر چاہیے نا. وہ پڑھ لی ڈپلوما پڑھ لی ہو، وہ پڑھ لی. پڑھ لیے نا. اچھا تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے تو مطلب وہاں کے عرب کے لوگوں نے تقسیم کر دیا. پہلے کے لوگ جو بھی لوگ ہوں گے پہلے کا الذین لکھے نا، یہاں نام نہیں دیا عرب یا کوئی. الذین کا مطلب جو لوگ، جن لوگوں نے، جن لوگوں مطلب سمجھا نہیں میں یہ تھوڑا بات نا، یہ کلیئر جو نہیں بھی ہوئی. لوگ ہوں گے اس ٹائم پہ پہلے کے لوگ قرآن. یہ دیکھو نا، یہ تو وندے ماترم جی دیکھو یہ الذین جی، یہ الفاظ جو ہے نا یہ لکھا ہے جو لوگ، جنہوں نے. یہ جنہوں نے اوکے، یہ نام نہیں دیا، جنہوں نے کہا ہے. اوکے نا. اب جب قرآن صحیح یہ قرآن صحیح کی بات نہیں ہو رہی، قرآن صحیح سے پہلے کی بات ہو رہی ہے نا. تو جن لوگوں نے بھی کیا ہوگا ان کے لیے بات ہو رہی ہے. تو مطلب یہ قرآن کی بات نہیں ہو رہی ہے، قرآن سے پہلے کی بات ہے. قرآن آنے سے اللہ کے پیغام کی بات ہو رہی ہے. اللہ کے پیغام پہلے سے آتے رہے نا، اللہ کا میسج پہلے سے آتے رہا، ہمارے کریٹر کا، برہما کا، جو بھی بولے، ایشور بولو، جو بھی بولا. یہ قرآن کے پیغام کی بات نہیں ہے اس میں، آپ یہ کہہ رہے نا. یا مناب بھائی ارے آسان یہ کر قرآن دیتے کی ہیں. بات ہے، یہ قرآن مناب بھائی ایک منٹ، یہ قرآن نازل ہو رہا ہے. وندے مناب ماترم بھائی جی یہ قرآن نازل ہو رہا ہے. جی مومن بھائی آسان بولے. کر دیتے ہیں. مناب بھائی آسان کر دیتے ہیں. بھائی یہاں پہ کسی بھی قسم کے عذاب کا ذکر نہیں ہے، آگے بات کرو. جو آپ کہہ رہے تھے نا عذاب ہو گیا نازل، اس کا ذکر نہیں ہے. اب آگے بات کرو. اب اس میں کچھ اور ذکر ہے، اس کو چھوڑ دو. ارے بھائی آ گئی تو بات کریے، وہ تو چھوڑ ہی دیا میں نا. آپ نے تقسیم لفظ بولا تھا، تم نے اسی کی تو بات کر رہا چھوڑ دیں. اب آگے کیا آگے ہو یہی رہا تو ہے بہت کیا نہیں ہو رہا اس کو چھوڑیں، بات ختم کرتے ہیں. آگے یہاں پہ آگے یہی تو بات. آپ ایک آپ مدعا نے لے کے بولا آئے آپ تھے. چھوڑ دیا، بھائی آپ نے بولا آپ ایک تو مدعا لے تقسیم کے آئے تھے. کرے. آپ کا مدعا یہ تھا کہ یہاں پہ عذاب نازل ہو گیا، جن پہ کتاب نازل ہوئی وہ نہیں ہے یہاں پہ. بات ختم. اب نہیں ہے نا وہ اب یہاں میں پہ. بولوں، آپ کی بات پوری ہوگی تو میں بولوں. آپ جی کی بولیں بات بولیں. پوری ہو میں بولوں. جی بولے جی بولے وندے آپ نے ماترم جی بولے.
جی منب بھائی دیکھیے میں نے ایک آیت بتائی آپ کو نا, تو میں نے کہا یہ آیت بتا کر کہ اس میں ایسا لکھا ہے, اگر ایسا نہیں لکھا ہے تو منب بھائی اس کے بارے میں مجھے سمجھا دیجیے. میں نے یہی تو بولا تھا نا. اب انہوں نے بتایا کہ اس میں عجاب نہیں ہے, میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے جیسا آپ سمجھا رہے ٹھیک ہے. پھر انہوں نے بولا کہ اس میں تقسیم لفظ تقسیم کر دیا, تو میں نے کہا بھائی تقسیم کے بارے میں بتا دو. اب یہ کہہ رہے بات ختم ہوگی. اب یہ کیسی اب بات ہوئی بھائی؟ نہیں بات ختم ہو گئی نا, بتا دیا نا آپ کو, بتا دیا نا ختم ہو گئی, آیت ختم ہو گئی, چھوٹی تو آیت ہے یار, اس میں اتنا آرگیومنٹ کرنے کی ضرورت نہیں. تقسیم کے بارے میں نہیں بتایا منب بھائی, تقسیم کے بارے کس لوگوں نے تقسیم کیا, کسے تقسیم کیا, یہ سپشٹ نہیں بتایا. کبھی قرآن بتا رہے آپ, کبھی قرآن بتا رہے. ارے آپ کے سامنے آیا کھلیے الذین, جنہوں نے, دیکھیں وندے ماترم یا دھیان دے, یہ یہاں پہ کہا گیا ان لوگ, انزل آلے کا مطلب ان پر, اوکے, آلے ان پر, کس پر, اس کا جواب دیا گیا نیچے, جنہوں نے کیا کیا, قرآن کو تقسیم کیا, قرآن کو بانٹا, اپنے اپنے طریقے بتائیے, بس یہ بتایا, یہ اس کا جواب ہے, اوپر والی کا جواب یہ 91 میں ہے, 90 کا جواب 91 میں ہے. پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں, ابھی تو آپ کہہ رہے تھے قرآن سے پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں اس میں. کیا ہو رہی ہے؟ قرآن ابھی تو آپ نے بولا تھا کہ قرآن سے پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں, قرآن آنے سے. اب آپ کہہ رہے قرآن کی بات ہو رہی ہے اس میں. یہ کیا لکھا ہے سامنے آیت میں, کیا لکھا ہے, قرآن لکھا ہے کہ نہیں؟ ارے بھیا یہاں میں عربی نہیں ہندی میں قرآن لکھا ہے کہ نہیں؟ ابھی آپ نے منع کیا تھا کہ قرآن سے پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں اس میں, آپ ارے نہیں بھائی بولا تھا. آپ نے منع کیسے کیا تھا؟ قرآن کے پہلے کی باتیں ہو رہی ہے تو پہلے بھی پڑھائی آئی تھی نا, پہلے بھی کتاب تھی, اس کو لوگ پڑھ رہے تھے کہ نہیں؟ قرآن کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا. ارے وندے ماترم جی بات سمجھے, وندے ماترم جی بات سمجھے, اوہو, قرآن کا مطلب ہوتا ہے پڑھائی, ریڈنگ. پہلے ریڈنگ نہیں تھی, قرآن سے پہلے ریڈنگ نہیں تھی. آئے گی نہیں سمجھ میں. ٹھیک ہے, وندے ماترم جی, وندے ماترم جی, آپ کو سمجھنا ہے, آپ کو کچھ بات سمجھنا ہے تو سمجھیے. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کو نہیں سمجھنا ہو دوسری بات ہے, اوکے نا. نہیں قرآن کا مطلب ہوتا ہے ریڈنگ. منب بھائی اگر میری سمجھ نہیں آ رہی, آپ کہہ رہے کہ سمجھ جاؤ, تو میں آپ کے کہنے سے زبردستی تھوڑا ہی بولوں گا کہ مجھے سمجھ آ گئی. بتاؤ, آپ نہیں, نے میں کہا, سمجھا دیا میں نے کہا تو آپ کو سمجھ, میں ہو گیا, چلو بتا ہو دیا. گیا ختم, ہو گیا ختم ہو گیا, میں بتا دیا, جو بھی بتانا تھا بتا دیا, آپ کو جو سمجھنا سمجھ لیجیے. چلے آگے بڑھے, آگے بڑھے, آگے بڑھے. اوکے اوکے, جی آپ کنٹینیو کریں, کنٹینیو کریں. نہیں آپ ہی کنٹینیو کرو, مزہ آ رہی ہے, دوسری آیت کھلواؤ نے. ارے منب بھائی ساری آج ہی کھلوا ہو گئی کیا؟ جی نہیں پڑھا, بولے. ہاں ہیلو, جی بولے مومن بھائی. یار یہ مومن بھائی, منب بھائی ساری آج ہی کھلوا ہو گئی کیا؟ جی بھائی, آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہوں مومن بھائی. آ رہی مومن بھائی. ہاں مومن بھائی, بولنا کیا. یہ جو مسئلہ ہوتا ہے نا, یہ قرآن سمجھنے کا, یہ کتاب سمجھنے کا, تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یار دیکھیں منب بھائی, ہاں, مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی آتا ہے, بولتا ہے, ایک آیت لے کے آتا ہے چھوٹی سی, بولتا ہے یہاں پہ عذاب, ارے جس پہ کتاب نازل ہوئی اس پہ عذاب نازل ہو گیا. بھائی نہیں ہے وہاں پہ ایسی چیز, بات ختم. نہیں, میں یہ بات کہہ رہا ہوں مومن جی صاحب, یہ بات کہہ رہا ہوں, چلے وندے ماترم جی تو ان کو تو, وہ تو مسلمان نہیں ہے, ان کو عربی نہیں آتی, ہم تو ان کی ہاں بات سمجھتے, چلو ان کو سمجھ نہیں ہے. ہاں, لیکن یہ مسلمانوں میں بھی پرابلم ہے نا, کتاب اور قرآن میں فرق نہیں سمجھتے. نہیں وہ اب یہ تو میں نے پہلے ہی جملے میں کہہ دیا تھا کہ بھائی قرآن کا لفظ آیا, اب اس کو ہم کیا, اس کا عربی میں قرآن ہی کہہ رہا ہے, اس کا ترجمہ بھی تو ہوگا نا ہندی میں, اردو میں. قرآن کہتے ہیں کہ اس کو ترجمہ تو ہوگا نا اس کا. بھائی میں کسی بھی چیز کو اپنی زبان میں کروں گا سمجھنے کے لیے, تو ایز اٹ از تھوڑی لے لوں گا. بالکل. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا, میں مومن صاحب وہی کہہ رہا ہوں, ہمارے مسلمانوں میں بھی پرابلم ہے کہ کتاب اور قرآن میں فرق نہیں جانتے, اس کے لیے بھی کویشچن کرتے ہیں. ہمارے لیے کتنا آسان ہے بھائی, مجھے پتا ہے ان کو عربی نہیں آتی, مجھے پتا ہے ان کو عربی پڑھنی نہیں آتی, جس طرح مجھے ہندی پڑھنی نہیں آتی. میرے سامنے ہندی لکھی ہو, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اب میں کچھ بھی بول دوں,
میں اگر میں بلف مارنے پہ آؤں، میں کچھ بھی بول دوں، کوئی بھی لفظ استعمال کروں، انہیں کیا سمجھ میں آئے گا؟ تو اس لیے بات اس سے بھی کی جاتی ہے جس کو کم از کم ہمیں یہ پتا ہو کہ ہاں یہ سمجھتا ہے ان چیزوں کو نا، اس سے پھر بات کرنے میں مزہ بھی آتا ہے. ایسا ہی بات ہے، ورنہ پھر آدمی زیق ہونے لگتا ہے. ہاں ڈیپر بھائی کوئی لے کے آئے ہو، آپ لے کے آئے ہو تو دو. نہیں موین بھائی نہیں لایا میں کچھ ایسا. یہ آیت پہ جو چل رہی تھی بات ڈسکشن، تو میں لگا کیا مسئلہ ہے بول کے آیا میں. اب اس کے وہ اچھا ادینا اچھا آیا لفظ آیا بھائی، ادینا یعنی ٹکڑے ادینا کے معنی ٹکڑے ٹکڑے ہو جا رہتے ہیں، یہ بھی دیکھنا پڑے گا. ٹکڑے تو کھنڈ ٹکڑے ٹکڑے تو آ گیا اردو ہندی میں، لیکن اصل عربی میں متن میں جو ادینا آیا ہے ادینا، اس کے معنی کیا ہے؟ ادین 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 جی عظیم کی بات کر رہے ہو نا، عظیم. ہاں ابھی یہ جو ہے نا، ہاں مطلب اس کو جیسے ہم کہتے ہیں نا، ایک چیز تقسیم ہوئی کس صورت میں ہوئی، قرآن کو پارے پارے. ہم نے لفظ یعنی کہ ایک وہ پیش کر رہے ہیں نا، مطلب کسی چیز کو کیا کہتے ہیں، مثالاً تشبیہاً. وہ قرآن 30 پاروں میں تو نہیں آیا تھا نا، میں مثال دے رہا ہوں. قرآن ایسی نازل ہوا ہے، اس وقت کوئی جی پارے جی وارے ہوتے ہیں، ہم نے اس کو پارے پارے کر دیا. ٹھیک ہے نا، ہم نے اس کو ہاں 30 پارے بنا دیے بھائی، پہلا پارا دوسرا پارا. یعنی کہ ہم نے ڈرامے بازیاں کی ہیں. یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے نا، پارے پارے والی تو ایک مثال ہے. نہیں، یہ تو فزیکلی بات ہوئی. یہاں پہ ہاں کوئی آپ کوئی مثال لے کے بات کی جا رہی نا کہ بھائی انہوں نے قرآن کو ٹکڑے تقسیم کر دیا. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن کا جو سسٹم تھا، قوانین تھے، وہ قوانینوں کو انہوں نے آپس میں اس طرح بانٹ دیا، اپنی مرضی سے بانٹ دیا قوانینوں کو، تقسیم اور کرتے اپنے رہا. مرضی سے جو ہے وہ حکومت کرنے لگے لوگ. ہاں ایسے وہ بھی لے سکتے ہیں نا. تقسیم کرنے کا مطلب یہی ہے نا، تقسیم کرنے کا مطلب یہی ہے نا کہ وہی مطلب قوانین کی تقسیم ہوئی، اپنی قوانین کی تقسیم کر دی اپنی مرضی کے حساب سے. بیڑا غرق کر دینا کسی بھی چیز کا. ہاں جیسا کہ خلیفاؤں نے کیا کیا، خلیفاؤں نے کیا نا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے، انہوں نے اپنی مرضی کی چیزیں رکھی، باقی کی چیزوں کو انہوں نے اگنور کر دیا. نہیں 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 اپنی مرضی سارے کی چیزیں سارے لائے. نہیں نہیں دیکھیں یا کسی کو بلیم یہ وہ مت کرو، خلیفہ یہ سب بول کے جو یہ کچھ انہوں جملے نے جیسا کام کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ خطرناک بات ہے. نہیں ایسے کوئی بھی سمجھو راج کرنے والے جو لوگ ہیں نا، ابھی قرآن سے پہلے بھی جو راج کرتے تھے لوگ، ان کی بھی بات ہو رہی. یہودیوں کے بھی سمجھو بڑے لیڈرز ہوئے ہوں گے، عیسائیوں کے بھی بڑے لیڈرز ہوں گے، جو ان کے اوپر بھی جو آیتیں ہیں، ان کے اوپر بھی جو کتابیں، جو اہل کتاب جو بولتے ہیں وہ لوگ، جو شروع سے کتابیں اتر رہے، صحیفے اتر رہے، وہ لوگوں نے بھی اپنے مرضی کے حساب سے قوانین کو چلایا یار. جو قوانین کو پسند نہیں آ رہے تھے اس کو انہوں نے سائڈ میں کر دیا. یعنی قرآن کو یعنی ٹوٹل اس کو انہوں نے وہ کر دیا، پارٹیشن کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہ مطلب ہو رہا نا اس جی کا. قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. جی قوانین کے قرآن یعنی قوانین، اس کے رولس اینڈ لا اینڈ آرڈر کو سمجھو. اس کے جو اچھا لا اینڈ قرآن آرڈر تھے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا آپ کہہ رہے ہیں؟ جی لا اینڈ آرڈر، اس کے قوانین. کس نے کیا ہے؟ یہ جو بھی جس نے راج کیا، جس نے حکومت کی لوگوں پہ، انہوں نے اپنے مرضی کے حساب سے قرآن کی کچھ اچھی چیزیں لی، کچھ اپنی مرضی کی چیزیں اس میں ایڈ کر دی. تو یہ آگے کے آیت میں کیا رہا، ایسے لوگ مشرک ہے. یہ آیت کے نیچے 2-3 آپ جائیں گے نا تو وہاں مشرک لفظ آیا ہے. ایسے مشرکوں سے یہ لوگ مشرک ہے. یعنی اچھا مجھے ایک انہوں بات نے بتائیے، یہ آیت نازل ہوئی جو 1590، اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، تو ٹکڑے ٹکڑے کہاں سے ہو گئے جب قرآن کمپلیٹ ہی نہیں ہوئی تھی؟ کب کی بات یہ ہو دیکھیں رہی یہ ہے؟ پرابلم ہوا نا، دیکھو یہ پرابلم ہوا نا. یہ بات نہیں ہے، یہ قرآن اور کتاب کو ملا ہوا ہے. وندے ماترم جی، کتاب ہاں الگ ہے، ارے آپ ٹکڑے ٹکڑے بات کرتے ہو کتاب کے. قرآن ریڈنگ کی ارے جو یہ سن کے بھائی سمجھ رہے. ارے یہ بھائی تو بول رہے جو بول رہے ہیں انہیں سے تو کہہ رہا میں بھائی، میں نہیں آپ نہیں کو وہ نہیں کہہ رہا بھائی نہیں وہ نہیں وہ خود اس ارے یہ کو بھائی، بولنا. ارے آپ کو سن لیتے یہ بھائی، ارے ان بھائی نہیں تو بول رہا نا کہ قرآن کے ٹکڑے میں یہ نہیں تو بول رہا ہوں میں، آپ کو نہیں بول رہا، یہ بول رہے ہیں کہ قرآن. مطلب جی آپ قرآن کو کیا سمجھتے؟ قرآن کو کیا سمجھتے آپ؟ قرآن ارے وہ تو کوئی بھیا کتاب نہیں ہے. ارے قرآن بھیا یعنی انہوں نے پڑھے قرآن کو جانے لاگو والی، عمل کرنے والی قوانین ہے. قوانین کی ایک وہ ہے وہ. اپنے آپ ہی بول رہے، اپنے آپ ہی اسی بات سے پلٹ رہے. آپ نے خود بولا
کہ قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. قرآن یعنی لاؤس کے لا اینڈ آرڈر جو کتاب میں ہے, کتاب میں قرآن ہے, سمجھے کیا؟ یہ کتاب دی گئی ہم کو, اس الکتاب ہے, اس میں القرآن ہے, جو قوانین ہے, جو رولس ہے, ریگولیشن ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, سسٹم ہے, جو شروع سے چلے آ رہا, پھر 5000-6000 سال سے چلے آ رہا. وہ یہ 1400 سال کی بات نہیں ہو رہی ہے پہ, سمجھے گا بھائی, یہ بہت ڈیپلی بات ہے یہ. پتہ ہے مسئلہ جاتا ہے ہم لینگویج کا ٹکڑے کرنے کا مطلب یہ ہے, کہتے ہیں کہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے, دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اب کوئی مجھ سے پوچھے کہہ رہے دین پہ کہ ہتھوڑے مارے تھے جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے, اس کا کوئی جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ظاہر سی بات ہے کہ بھائی پھر ٹھیک ہے, السلام علیکم. اب دین کے ٹکڑے یا کسی بھی میسج کے, کسی بھی کتاب کے جو ٹکڑے کیے گئے, ٹکڑے کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹکڑے جب کر دیے جاتے ہیں کسی چیز کے, مطلب کانچ پہ پتھر مارے اس کے مختلف ٹکڑے ہو جائیں گے, اس کو جوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. جو دوسری نسل آتی ہے اس کو سمجھنا مشکل ہو جاتی ہے, وہ چیز عذاب ہو جاتی ہے. دیکھیے اپنی طرف سے من گڑنت کہانی بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنی طرف میں سے آپ سے من بات گڑنت بندے ماترم جی, میں ڈفر سے بات کر رہا ہوں. ہم دونوں بھائی کہانیاں بنا رہے ہیں, ہم دونوں بھائی کہانیاں بنا رہے ہیں. ہم دونوں بھائی جو ہے نا ابھی اس ٹائم جو ہے نا, ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کو پاگل بنا رہے ہیں. ہمیں بنا لیں دیں, آپ کیا مسئلہ؟ تو بنا لیجیے. میں بھائی کو بول رہا ہوں, میں بھی آپ سے بول رہا نا. نہیں, ہماری مرضی, ہم ایک دوسرے کو پاگل بنا رہے ہیں, خوش ہیں ہم لوگ ایک دوسرے کو پاگل بنا کے. ارے بھیا میں روک تھوڑا ہی رہا آپ کو, میں آپ کو تھوڑا ہی روک رہا. میں نے آپ کو روکا؟ آپ مجھے تو روکنے تھے, آپ مجھے تو روکنے آئے تھے. جب میں نے آپ کو ٹوکا کہ میں اس کو پاگل بنا رہا ہوں, میں نے نہیں روکا بھائی, میں نے تو روکا ہی نہیں آپ کو. آپ رکیے مت, میں تو چاہ رہا ہوں آپ رکیے مت بھائی, میں نہیں روک رہا, آپ رکیے مت. اور کیسے بولوں؟ ارے آپ کو ہم ایک شعر سناتے ہیں, چھوڑے نہیں آئیں گے اپنے بس میں, ہم نے کوشش رہی صحیح کر لی, اب ہم نہیں آنے والے بات. تو بس اب ہمارا دیکھیے میں آپ کو دوبارہ کلیئر کر دیتا ہوں, میں نہیں روک رہا بھیا آپ کو. آپ رکیے مت, میں نہیں روک رہا بھیا, نہ میں نے کبھی روکا. صحیح ہے. جی تو آپ ٹیبل چلتے بھائی رہیے. کہ ایسی چیز, کوئی بھی چیز جب خراب ہوتی ہے تو اس کو صحیح کر. جب مثال کے طور پہ دیکھو, ایک حکومت ہوتی ہے, مطلب آپ کے ہندوستان ہے نا, میرا ملک جو بھی ہے, میں وہاں پہ رہتا ہوں, میں پیدا ہوا, میں آج 50 سال کا ہو گیا, میں نے پتنی کتنی یعنی کہ 10 حکمران آئے, انہوں نے پتنی کیا ڈرامے بازی کی, کرپشن کی, مصیبت ڈال دی. وہ جو آہستہ آہستہ مصیبتیں ڈال رہے تھے, کرپشن کر رہے تھے, ہمارے قانون کے ساتھ کھیل رہے تھے, اس کا اثر نئی نسل پہ پڑا. جو نسل بیچاری آئی ان پہ وہ اثر پڑتا ہے. یعنی کہ وہ چیزیں جو کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں بظاہر, اثر انداز پوری قوم پہ ہو رہی ہوتی ہے, پورے ملک پہ ہو رہی ہوتی ہے. اور پھر جو اگر مثال کے طور پہ آج کوئی جنریشن یہ سوچے کہ میں صحیح کر دوں گا, جیسے ہم لوگ صحیح کر, بڑا مشکل کام ہے. اس کو دوبارہ صحیح کرنا بڑا مشکل کام ہے. صحیح بات ہے. یہ کام ہے وہ جبرائیل کرتا ہے, اور یہی معنی جبرائیل کے ہیں. مثال کے طور پہ جبرائیل کے معنی کیا ہے کہ مطلب ایک ہڈی ہے یا ایک لکڑی ہے, وہ ٹوٹ جائے, اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. ایک لکڑی کے ہڈی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. ابھی اس کے لغوی معنی, اس کو اس انداز میں جوڑ دینا کہ کوئی بندہ آ کے دیکھے, بڑے سے بڑا اسپیشلسٹ ڈاکٹر دیکھے, بڑے سے بڑا زولوجسٹ دیکھے, اپنا بوٹنیز دیکھے, تو وہ اس کو اتنا بھی شبہ نہ ہو سکے کہ کبھی ٹوٹی تھی یہ چیز. اس طرح جوڑنا اس سلسلے کو, جی یہ بڑا مشکل کام ہے. مشکل کام اگر ہے. کوئی بھی قوانین کے ساتھ کھیلتا ہے, ان کا بیڑا غرق کرتا ہے, اور اگر کوئی بندہ آگے سوچے بھائی آپ دیکھو یا چھوڑو, آپ ملک تو بہت بڑا ہوتا ہے, آپ بتاؤ آپ کی پوری نسل پولیس میں سے یہ رشوت ختم کر سکتی ہے؟ پوری نسل مل جائے آپ کی, نہیں کر سکتے آپ, کیونکہ وہ ایک مافیا بن چکی, پوری مافیا ہے, وہ پوری غائب کر دیں گے 2 منٹ, اور ہر آدمی ڈرے گا کہ یار میں غائب ہو جاؤں گا, ارے میں مارا جاؤں گا, ارے میں پکڑا جاؤں گا. اس چکر میں آپ کر ہی نہیں سکتے.
ایسا ایسا سیٹ اپ بٹھایا ہوا ہے. چھوٹی سی ہے, چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ ہے, اس کو آپ صحیح نہیں کر سکتے. اب سعودی حکومت کے خلاف وہ ایک رپورٹر تھا جس کا مرڈر ہوا, غیب کرتی ہے اس کو, وہ جو اچھے کچھ باتیں ایسے راز کھول رہا تھا, باتیں بتا رہا تھا حکومت کے بارے میں, سعودی جو خلاف تھے, تو اس کو غیبی کر دی ہے واقعی حکومت نے. تو یہ لوبی ہے, یہ مافیا ہے, یہ تیل مافیا ہے, یہ تیل مافیا ہے, یہ غیب کر رہے. لوگ ہیں جو تقسیم کر دیتے ہیں عوام. دیکھو عوام تقسیم ہوئی ہے نا, آپ زمانے بھر میں آپ کو تقسیم کیا گیا کہ اگر یہاں سے سکون ملے گا تو یہاں سے انگلی دے کے ڈنڈا کروائیں گے, یہاں سے اگر یہاں سکون ہوگا تو وہاں پہ پرابلم کھڑی کر دیں گے. یہ سب کچھ پورا سیٹ اپ بٹھایا جاتا ہے اور بٹھا دیا, اسی کو تقسیم کرنا کہتے ہیں.